ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى أحل لكم الطيبات صدق الله العلي العظيم۔ ہمارا سنت کورس پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کے عنوان سے اس کی تیسری کلاس ہے۔ اس کلاس کا عنوان ہے کھانے پینے کی سنتیں اور اس کے آداب۔ تو کھانے پینے کا میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں حلال کھانا اور پینا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کے 3 مقامات سے تھوڑے آیات کے اجزاء تلاوت کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، مومن ہوں یا غیر مومن ہوں، مشرک ہوں، ان سب کو خطاب کر کے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال مال کھاؤ، طیب مال کھاؤ۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اسی طرح تیسرے جگہ پر احل لکم الطیبات، ہم نے حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ تو یہاں حلال اور طیب دونوں کو اکٹھے کہیں ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں طیبات ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور حلال چیزیں کون سی ہیں؟ پاکیزہ چیزیں ہی حلال ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہوا کہ جو انتہائی پاکیزہ چیزیں تھیں وہی اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے حلال کی، جو ہمارے بدن کے لیے مفید ہیں، ہماری روح کے لیے بھی مفید ہے، روحانی قوت کا بھی ذریعہ ہے، بدنی قوت کا بھی ذریعہ ہے، ان کو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کیا۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کو اللہ پاک نے حرام کیا۔ تو جن چیزوں سے اللہ جل شانہ نے جن کو کھانے سے منع ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ خبیث ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دہ، ہماری روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اس لیے کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ ہو، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ تو سنت کے مطابق کھائیں گے۔ دوسری سنتوں پر بھی یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ کھائیں گے تو اس سے کھانے میں برکت ہوگی۔ اب برکت کھانے کی کیا ہے؟ ایک برکت کا مفہوم ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے کہ کوئی چیز کثیر مقدار میں، مال کثیر ہے تو یہ جی مال میں برکت ہے، اور اسی طرح کوئی اور چیز ہے کہ اس کے پاس بڑا برکت ہے، کثیر مقدار کے اندر کثرت ہو۔ لیکن اصطلاح کے اندر شریعت میں برکت کہتے ہیں کہ مقدار اگرچہ قلیل ہو لیکن اس کے منافع کثیر ہوں۔ قلیل چیز کثیر منافع کا سبب بنے، یہ اس چیز کی برکت ہے۔ کھانا اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس سے ہمیں نفع زیادہ حاصل ہو، یعنی بہت زیادہ کھانے سے جو جسم کو قوت حاصل ہو وہ ہمیں تھوڑا کھانے سے حاصل ہو جائے، یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوگی، اس کھانے کے ہمیں فوائد زیادہ حاصل ہوں گی، جسمانی قوت بھی حاصل ہوگی، روحانی قوت بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح کھانا کھانے کی دوسری سنت تیسری کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے تاکہ دونوں ہاتھ کھانے کے دوران صاف ستھرے ہوں، کہیں پہلے سے موجود ہاتھوں پر میل کچیل کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ پہلے یہ تھا کہ حلال کھانا ہے، دوسرے نمبر پر ہاتھ دھو کر کھانا ہے۔ ہمارے لیے اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزر گیا، ہاتھ دھو کر کھانا ہے، سنت ہی سب سے اہم ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے
ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میل کچیل کا ازالہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی زہریلے اثرات ہاتھ پر لگے رہ سکتے ہیں۔ ہاتھ کہیں ایسی جگہ پر لگا جو زہریلی تھی، یا ہم نے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی جسم پر آ کر بیٹھا، ہمارے قریب بیٹھا، ہم نے مارا، جس کے زہریلے اثرات اجزاء ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں، ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہے، ہم انہی ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں تو وہ اثرات ہمارے اندر منتقل ہو سکتے ہیں اور اندر جا کر نقصان اور بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھائیں گے تو چاہے وہ کوئی میل کچیل ہے یا کوئی اور زہریلے اجزاء ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فائدہ سنت پر عمل کرنے کا۔ لیکن ہمارے نظر میں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایک ایک سنت کے پر عمل کرنے میں بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہماری نظر ان فوائد کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نظر صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کا عمل ہے، اس لیے سنت سمجھ کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بیٹھ کر کھانا یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر کھائے پیے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دریافت کیا کہ کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ وہ تو اور زیادہ برا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ تو پینے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص بے خیالی میں یا بھول کر کھڑے ہو کر پی لے تو اس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر گلے میں انگلی مار کر بھی اس کو نکالنا پڑے تو کسی نہ کسی اس کو نکال کر کر کے باہر نکال دے، اس کو اپنے اندر نہ رہنے دے۔ یہ پینے کے بارے میں، کھانا تو اس سے زیادہ برا ہے، اس لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے بچنے کا۔ البتہ اتنا ہے کہ غذا اور پانی یہ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، کھانا جو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بطور غذا کے نہیں کھاتے بلکہ بطور لذت کے کھاتے ہیں۔ پھل ہو گئے، میوہ جات، ڈرائی فروٹس ہو گئے، بسکٹ وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی گولی ٹافیاں ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی چیز کھانی ہو تو یہ کھڑے ہو کر کھانے کی گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں۔ اگرچہ بہتر ان میں بھی یہ ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے، لیکن اس کو کھڑے ہو کر کھانا ان چیزوں کا ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح جوتے اتار کر کھانا یہ کھانا کھانے کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دو، اس لیے کہ اس سے تمہارے پاؤں کو زیادہ راحت ملے گی۔ کھانے کے دوران راحت ہونی چاہیے، جسم راحت کے ساتھ ہو، تو اس راحت میں یہ بھی ہے کہ جوتا اتار دینا چاہیے۔ اسے دسترخوان بچھا کر کھانا یہ سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر کھائی۔ تشتری ایسے برتن کو کہا جاتا ہے ایک ہی برتن ہو اور اس میں مختلف انواع کے کھانے رکھے جائیں۔ جیسے آج کل کے ہمارے دور میں ڈرائی فروٹس کے لیے جو پلیٹ استعمال ہوتی ہے، جو مختلف پارٹس بنے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے کاجو رکھ دیا، ایک طرف پستہ، بادام، یہ اس طرح کی مونگ پھلی، ریوڑی رکھنے کے مطلب مختلف چیزیں رکھنے کے پارٹس بنے ہوتے ہیں، اس انداز سے بنے ہوئے برتن کو تشتری بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشتری میں نہیں کھاتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی نوع کا کھانا کھاتے تھے، مختلف انواع کے کھانا سالن وغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں، نہ کبھی آپ نے میز پر کھانا کھایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس سے آگے روایت کر رہے ہیں، پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ سفرہ یعنی عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ عربی میں دسترخوان کو سفرہ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، یہ معلوم ہوا۔ تو کھانا کھانے کی سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ ہاں البتہ میز پر کھانا، کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا ناجائز نہیں ہے، اس کو ممنوع نہیں کہہ سکتے۔ کسی کی مخالفت کرسی میز پر بیٹھ کر کھانے والے کی نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا ہے کہ ہمیں بھی مجبوری ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے تو بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھ کر نہیں کھایا۔ سنت نیچے دسترخوان بچھا کر اس پہ بیٹھ کر کھانے کی ہے۔
عام طور پر عام حالات میں گھروں میں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ دسترخوان بچھا کر اس پہ بیٹھ کے کھائیں، اور اگلی سنت آگے کہ اجتماعی طور پر کھائیں، اکٹھے سب مل کر گھر میں ہیں تو گھر کے جتنے افراد ہیں کوشش یہ کریں کہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو وہ وہاں پر کوشش کریں کہ کمرے کے یا پورے ہاسٹل کے جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ مل کر دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اگر پورے ہاسٹل کے نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا ایسا، تو کم از کم کمرے کے افراد یا ایک دو اپنی ترتیب بنا لیں تاکہ اس سنت پر عمل رہے، اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ہوگی۔ وہی ہے کہ برکت یہ ہوگی کہ وہ فائدہ کثیر دے گا، پیٹ کو بھرے گا۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا، یہ ابھی حدیث گزری ہے، اس کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر ہم اتباع سنت کی نیت سے مل بیٹھ کر کھائیں گے، اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے، وہاں پر اگرچہ کھانا کم ہو، اگر وہ الگ الگ کھاتے تو 2 آدمی کھا لیتے، ایک آدمی کھاتا دوسرے کے لیے نہ ہوتا، دوسرا کھاتا تیسرے کے لیے نہ ہوتا، چوتھے کے لیے نہ ہوتا۔ لیکن اگر ہم دسترخوان بچھا کر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو وہاں وہی کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اس کھانے میں اتنی برکت ہوگی اتباع سنت کی وجہ سے کہ وہ کھانا جو ایک آدمی کو جتنا فائدہ دیتا 2 آدمی کھا لیں گے، ان کو اتنا پورا فائدہ 2 آدمیوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 2 کا اگر 4 آدمی بیٹھ کر کھا لیں گے، 4 کا 8 آدمی بیٹھ کر کھا لیں گے تو وہ پورا یعنی ڈبل فائدہ دے گا، برکت ہو جائے گی، اس کے منافع بڑھ جائیں گے وہ تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ مل کر کھائیں، اکٹھے بیٹھ کر کھائیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے آداب میں سے، سنتوں میں سے یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کریں، کیونکہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موٹی اور باریک ریشم مت پہنو، یہ مسلمان مردوں کے لیے ہے، کہ یہ مسلمان مرد کے لیے حرام ہے موٹی اور باریک کسی قسم کی بھی ریشم پہننا منع ہے، حرام ہے مسلمان مردوں کے لیے۔ اور سونے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا، اس میں نہ پیو، یہ ہر کسی کے لیے، مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بڑے ہوں، سب کے لیے حرام ہے پینا بھی، اور نہ ہی اس کی بنی ہوئی پلیٹوں میں کھاؤ، کھانا بھی حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، ان میں کھانا اور پینا دونوں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اس لیے یہ کفار کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اس طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یعنی کہ مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ریشم نہ پہنو، یہ ریشم اگر تم دنیا میں پہن لو گے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ریشم دنیا میں کافروں کے لیے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، یعنی دنیا میں مردوں کا ریشم پہننا یہ کفار کا طرز عمل ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ آخرت میں اس کا کوئی آخرت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم حدیث کا یہ نکلا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے ریشم پہننے سے اور سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے بچنا چاہیے، حرام ہے۔ کھانے کے متعلق دریافت کرنا کہ کیا چیز پکی ہوئی ہے، یہ کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کچھ کھانے کو پیش کیا جاتا تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے دریافت فرماتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اطمینان کے بعد تناول فرماتے تھے۔ گھر میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے، اسلامی معاشرے اور ماحول میں رہتے ہوئے اتباع سنت کی نیت سے اگر یہ پوچھ لیں گے تو اتباع سنت کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم معاشرے میں، یورپ کی کنٹریز میں، امریکہ میں، یعنی غیر مسلم ملکوں میں رہ رہا ہے اور وہ باہر کہیں کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے پہلے کسی دعوت میں، کسی ہوٹل پر، کوئی بھی جگہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس کے لیے یہ تحقیق لازم ہے، اس سنت پر عمل کرنا کہ وہ پہلے تحقیق کر لے، یہ نہ ہو پوچھ لے کہ کیا پکا ہوا ہے، کہ حلال ہے، حرام تو نہیں ہے، تاکہ وہ حلال
کھائے اور حرام سے بچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بے خیالی میں بغیر تحقیق کے کھا لے اور حرام چیز اس کے منہ میں چلی جائے، اس کے اندر جسم میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لیں گے تو وہ حرام کے لقمہ کھانے سے بچ جائے گا انسان۔ اسی طرح کھانا کھانے کی آداب اور سنتوں میں سے دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت میں کھانے کے 3 ادب بیان کیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ تو اس حدیث میں 3 کھانے کی سنتیں اور ادب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر کھانا، داہنے ہاتھ سے کھانا، تیسرے نمبر پر اپنے سامنے سے کھانا۔ اپنے آگے سے اپنے سامنے سے کھانا یہ اس وقت ہے جب برتن میں ایک ہی نوع کا کھانا موجود ہو۔ اگر برتن ایسا ہے جس میں مختلف انواع کے کھانے ہیں کہ ایک طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف دوسری چیز ہے، تیسری طرف تیسری چیز ہے، چوتھی طرف چوتھی ہے، مطلب مختلف انواع کے کھانے ہیں، 2-3 طرح کے، یعنی ایک سے زائد طرح کے، اور اس کے سامنے ایک طرح کا وہ دوسری قسم کا کھانا لینا چاہتا ہے، وہ دوسری جانب ہے، تو اب دوسری جانب سے کھانے میں مذائقہ نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی نوع کا کھانا ہو تو پھر اپنے آگے سے کھانا یہ ضروری ہے، سنت بھی ہے، بد اخلاقی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اپنے آگے سے کھانے کی عادت ہونی چاہیے انسان کو۔ اسی طرح کھانا کھانے کی سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران بسم اللہ پڑھنا، یعنی کھانے سے پہلے اگر بھول گئے تو پھر کھانے کے دوران پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ جل شانہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہے، صرف بسم اللہ کہہ لیں یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر وہ کھانے کے شروع میں اللہ جل شانہ کا نام لینا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخر، درمیان میں 1 نوالا، 2 نوالے، آدھا کھانا یا آخری لقمے تک بھی جب اس کو یاد ہے اسی وقت یہ کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخر، یعنی اللہ کا نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، شروع میں بھی اور آخر میں۔ تو اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں 3 ادب ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور اپنے سامنے سے اپنے آگے سے کھانا۔ سہارا لگا کر نہ کھانا، کھانا کھاتے وقت سہارا نہیں لگانا چاہیے۔ نبی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے ساتھ پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، یعنی غلام جس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے وقت اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 طرح کا بیٹھنا ثابت ہے کھانا کھاتے وقت۔ اللہ، ایک یہ ہے کہ اکڑوں بیٹھنا، اکڑوں بیٹھنے کی مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، مثال صحیح نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے اور کوئی بات ذہن میں نہیں ہے۔ ایسے بیٹھتے ہیں اکڑوں، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے پاؤں کے بھار بیٹھنا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے فلش پر بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں کے وزن پر ہمارے دونوں گھٹنے اٹھے ہوئے اوپر ہوتے ہیں، تو اس انداز سے بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اکثری معمول تھا، اور بسا اوقات دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے، جیسے نماز میں ہم تشہد اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں دوزانوں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے ایسے بیٹھتے تھے۔ یہ عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی انکساری پسند تھی، کھانے کے وقت خاص طور پہ ایسے انداز میں بیٹھتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی بیٹھے کہ یہ جو دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، دونوں گھٹنے بچھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے زمین پر، دونوں پاؤں پیچھے ہوتے ہیں، ان پر بیٹھا ہوتا ہے انسان، ان میں سے ایک کو کھڑا کر لیا جائے اور ایک بیٹھا رہے، گھٹنا اٹھا لیا جائے، سینے کے ساتھ لگا ہو اور دوسرا بچھا ہوا، تو اس انداز میں بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ لیکن اکثری معمول وہی تھا، اکڑوں بیٹھنا، اس کے بعد دوزانوں بیٹھنا، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی اکڑوں نہیں بیٹھ سکتا دونوں گھٹنے اٹھا کر پاؤں کے وزن پر بیٹھ کر، تو وہ دوزانوں ہو کر بیٹھے۔ اگر ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو ایک گھٹنا بھی
کھڑا کر لیں اور ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کے کھانا سنت۔ ہاں اگر عذر کی وجہ سے ان تینوں صورتوں میں کسی صورت میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی عذر ہے، تو پھر زمین پر جم کر، جیسے آلتی پالتی کہتے ہیں، دونوں گھٹنے کھول کر، ہمارے اردو میں اس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں، اس طرح بیٹھ لیں عذر کی وجہ سے۔ اور سہارا بھی اگر کوئی عذر کی وجہ سے لگائے تو گنجائش ہے، بالکل کوئی بیمار ہے، کوئی کمر میں یا اس طرح کی کوئی ایسی تکلیف ہے، مریض ہوتے ہیں بیچارے، ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، بیٹھنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے، کوئی ایسی حالت ہے تو پھر گنجائش ہے، ورنہ عام بغیر عذر کے سہارا نہیں لگانا چاہیے۔ بخاری شریف سے یہ روایت ہے 5399، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھنا درست نہیں، بغیر کسی ٹیک کے بیٹھنا چاہیے، البتہ بیماری یا کسی اور عذر میں اجازت ہے۔ جو حضرات کرسیوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، ابھی پیچھے بھی گزرا ہے کہ ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف اتنا بات ہو کہ یہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پر بیٹھ کے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دسترخوان پر بچھا کر کھانا کھانا ثابت ہے۔ کوشش تو وہ ہو، اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی عذر ہے کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانے کے دوران کرسی کی پشت سے سہارا نہ، ٹیک نہ لگائیں، کمر نہ لگائیں۔ ایک آدمیوں کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہونا، یہ پیچھے بھی گزر چکے، اگر اکٹھے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر وہ کھائیں گے تو کھانے میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو، یعنی اگر آدمی زائد ہو جاتے ہیں، کھانے کا انتظام ایک کا ہے، دوسرا اوپر سے آ گیا، ہم دسترخوان بچھا کر اکٹھے بیٹھ کر کھا لیں گے، وہ برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ورنہ جیسے بھی کھا رہے ہیں دوسرے کو ساتھ شامل کریں گے، اس سے بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کا کھانا 2 کو، اسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے ہم 2 کھا لیں، اللہ پاک برکت دیں گے، وہ 2 کو کافی ہوگا۔ وہ کیسے